بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غالب کے دو اشعار کی تشریح مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اشعار کو دیکھ لیں۔ زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں اگر یاد آیا۔ رضواں کہتے ہیں جنت کا داروغہ یا جنت کا دربان، خلد کہتے ہیں بہشت کو یعنی کہ جنت کو، گھر کہتے ہیں اگر کو، دشت کہتے ہیں صحرا کو، بیاباں کو یا ویرانے کو، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، گھر تیرا یعنی محبوب کا گھر، گھر یاد آیا اگر یاد آیا، تیرا راہ گزر یعنی تیرا راستہ جس پر میرا محبوب چلا تھا۔ زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا۔ کہ زندگی تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جانی تھی، وقت بھلا کب رکتا ہے، میری زندگی بھی اچھی بھلی گزر رہی تھی، مگر محبوب کے سفر کرنے یعنی جدا ہونے نے میری زندگی میں ایک ویرانی اور طوفان برپا کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے دیدار کی تمنا میں جو انتظار کے لمحات گزرتے ہیں وہ بہت ہی مسرور کن ہوتے ہیں، یعنی انتظار میں جو میں وقت گزارتا ہوں وہ زیادہ لطف دیتا ہے مجھے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ محبوب سے جدائی کے لمحے اذیت دیں، تکلیف دیں، لیکن غالب کیا کہتا ہے کہ مجھے وہ مزہ دیتے ہیں، اور یہ غالب کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اب عاشق ان لمحات کو یاد کرنے سے اذیت، دکھ، تکلیف اور رنج کا شکار بھی ہو رہا ہے۔ اگلے شعر میں کی تشریح کچھ یہ ہے کہ شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کا گھر جنت سے کم نہیں، یعنی جنت بھی میرے محبوب کے گھر سے نیچے ہے۔ مجھے جنت میں اگر محبوب یاد آیا تو میں جنت کے دربان سے جھگڑوں گا، وہاں جو داروغہ ہے جھگڑوں گا، جو گیٹ کے اوپر وہاں کھڑا شخص ہے، جنت کے گیٹ کے اوپر، جنت کے دروازے کے اوپر جو گیٹ کیپر ہے، جو دربان ہے، جو داروغہ ہے، اس سے میرا جھگڑا ہوگا۔ کیوں جھگڑا ہوگا؟ کیونکہ مجھے محبوب یاد آ رہا ہے اور میں جنت کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جنت میرے محبوب کے گھر سے زیادہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ تو اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ جب مجھے محبوب کا گھر یاد آئے گا تو میرا جنت کے داروغے سے جھگڑا ہوگا اور میں محبوب کے گھر جانے کا کہوں گا، کیونکہ جنت جس میں میرا محبوب نہ ہو میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے محبوب کے گھر جانے کی خاطر میں جنت چھوڑ دوں گا، اور دربان نے اگر مجھے روکا تو میں اس سے جھگڑ جاؤں گا۔ ذرا ان اشعار کو بھی دیکھیے گا۔ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، وہ کہتا ہے کہ جو میں نے جنت کی تعریفیں سنی ہوئی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، کہ وہاں پہ بڑا مزہ ہوگا، بڑا لطف و کرم ہوگا جنت کے بارے میں۔ کہتا ہے سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن خدا کرے تیرا جلوہ گاہ ہو۔ لیکن کہتا ہے مجھے وہ جنت چاہیے جہاں میں اپنے محبوب کو بھی دیکھ سکوں۔ اگر میں اپنے محبوب کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو میں اس جنت کو کیا کروں؟ جنت تو بالکل ٹھیک ہے، لوگ جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس جنت کا مجھے کوئی لینا دینا نہیں جس میں میرا محبوب نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح ایک اور شعر دیکھیں۔ ایک قیامت ہے جو ہر روز گزر ہی جاتی ہے، تو نے دیکھا نہیں نقشہ میری تنہائی کا۔ اب غالب کے ہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ غالب کے ہاں آدمی کے اوپر اور اللہ کی ذات کے اوپر بڑی گفتگو ہوئی ہے۔ کبھی وہ آدمی کے اوپر گفتگو کرتا ہے کہ یہ آدم کیا ہے، غالب، اور کبھی وہ اللہ کی ذات کے اوپر گفتگو کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے اور کیا ہے۔ اب وہ غالب کی شاعری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آدم اکیلا ہو کر، تنہا ہو کر
تنہا نہیں ہوتا. آدمی اکیلا بھی ہو نا، جس کو ہم کہتے ہیں جی تنہا ہے، وہ کہتا ہے وہ اکیلا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا، بلکہ وہ آدم کی اکیلے کو محفل کہتا ہے. آدم کے اکیلے پن کو بھی محفل کہتا ہے. کہتا ہے یہ بھی تو ایک محفل ہے، کیونکہ انسان کے اندر بھی تو ایک بہت بڑی دنیا اور وسیع خیالات انسان کے اندر موجود ہیں. اس لیے آدم اکیلا کبھی رہ ہی نہیں سکتا. غالب کی شاعری ہر دور کے لیے تر و تازہ ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ غالب کی شاعری ہر دور کے لیے تر و تازہ ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر اتنی طے ہے، طے در طے ہے. ہر بات کے اندر ایک بات ہے، ہر لفظ کے اندر ایک لفظ ہے، ہر لفظ کے مختلف معانی ہیں. تو ہر دور میں وہ تر و تازہ ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے. اور لوگوں کی رہنمائی کیسے کرتی ہے؟ جمالیاتی حسن میں. غالب کی شاعری میں جمالیات ہے، یعنی وہ اگر زمین کا ذکر کرے گا تو آپ کو زمین کی خوبصورتی کی آخری حد نظر آئے گی. وہ سورج کا اگر ذکر کرے گا تو سورج کی خوبصورتی کی آخری حد آپ کو نظر آئے گی. وہ اگر پھول کی گفتگو کرے گا، وہ اگر کائی کی گفتگو کرے گا تو وہ آخری حدوں تک الفاظ کو لے کر جائے گا. اور اس کے ہاں لفظوں کی نشست و برخاست بھی جمالیاتی شعور کی آخری طے ہوتا جاتی ہیں. عقلی شعور غالب کے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن عقلی شعور سے بھی زیادہ اس کے ہاں جمالیاتی شعور پایا جاتا ہے. لفظوں کی بلندی اور لفظوں کی بلند پروازی یا لفظوں کی بلندی کی آخری حدیں غالب کے ہاں پائی جاتی ہیں. کیسے؟ گو کہ غالب کے اوپر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے جمالیاتی حسن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. اس نے جو اشعار لائے ان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کم ہے. تو یہ شعر اور اس کی تشریح آپ نے دیکھ لی کہ زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی. کہتے ہیں کتنا مزہ ہوگا کہ ہم رضواں سے داروغے سے لڑیں گے. ذرا لفظ کو دیکھیں، کیا ہی مزہ ہوگا، کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا. اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.